تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا اسلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مصری لباس زیب تن فرمایا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک سر پر رکھی، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر ڈالی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذوالفقار حمائل کی اور ذوالجناح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو پردہ نشینان عصمت نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں کس حال میں چھوڑا ہے اور ان بے کس غریبوں کو کس کے سپرد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے اور تمہاری مشکلات میں وہی میرا کفیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قوم، خدائے اکبر سے ڈرو، جو رات لے جاتا ہے اور دن لاتا ہے، جو فوت کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور جو رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم خدا کے دین کا اقرار کرتے ہو اور میرے نانا جان رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر ظلم و ستم نہ کرو، اور قیامت کے دن سے ڈرو جس روز میرا ماں باپ تم سے جھگڑا کریں گے اور تمہیں حوض کوثر کا پانی عطا نہیں کریں گے۔ تم اب تک میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، قریبیوں، دوستوں اور محبوں سے 72 افراد کو شہید کر چکے ہو اور اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہ ملک کے لیے ہے تو مجھے سر راہ چھوڑ دو تاکہ میں روم یا حبش اور ترکستان کو چلا جاؤں، اور میرے عیال و اطفال کو جن کے جگر پیاس سے کباب ہو چکے ہیں تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں کل قیامت کو تم سے جھگڑا نہ کروں۔ شامیوں نے جب یہ باتیں سنی تو مارکہ کارزار سے واپس ہو گئے اور اہل کوفہ رونے اور زاری کرنے لگے۔ بختری بن ربی، شیس بن ربی اور شمر بن ذوالجوشن نے جب دیکھا کہ محاذ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور قریب ہے کہ ان کا لشکر اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو جائے، تو یہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے ابن ابی تراب، اپنی بات لمبی نہ کرو اور اپنے غرور کو چھوڑ کر آ تاکہ ہم تجھے ابن زیاد کے پاس لے چلیں اور تو وہاں یزید کی بیعت کر لے اور اس ہلاکت سے رہائی حاصل کر لے۔ بصورت دیگر ہم تجھے اسی حال پر رکھیں گے یہاں تک کہ تو پیاسا ہلاک ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ادھر ابن سعد نے جب اپنے لشکر کے گریاں و فغاں کو دیکھا تو ڈر گیا اور قلب لشکر سے باہر آ کر پیادوں کو آواز دی کہ ابن ابو تراب اگر کوئی دوسری بات کریں تو اس پر نیزوں سے بارش کر دو۔ ابن سعد کی بات سن کر اس کے 15,000 بدبختوں نے کمانوں میں تیر رکھے اور امام عالی مقام کی طرف چلا دیے۔ خدا کی قدرت کے آن جناب اور آپ کے مرکب شریف کی طرف ایک بھی تیر نہ آیا۔ تیر اندازوں نے اپنے تیروں کو خطا جاتے دیکھا تو شرمندہ ہو کر واپس ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ میں واپس تشریف لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ حملہ کریں تو اچانک زبردست گرد و غبار چھا گیا اور ایک شخص دوسرے شخص کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک مہیب صورت اور عجیب شکل کا شخص عجیب و غریب سواری پر ظاہر ہوا۔ اس کا سر اور ہاتھ گھوڑے کے سر اور ہاتھوں کی طرح تھے اور پاؤں شیر سے مشابہ تھے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکہ وعلی جدک وعلی ابیک وعلی امک۔ امام حسین علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے نیک بخت، تو کون ہے جو اس وقت مظلوموں، بیچاروں اور غریب الوطنوں پر سلام کرتا ہے؟ اس نے کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنوں کا سردار اور سید آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور شاہ مردہ علی علیہ السلام کا نوکر ہوں۔ میرا نام ظافر زاہد ہے اور میرا لشکر اس بیاباں میں سکونت پذیر ہے۔ آپ کے والد گرامی چاہے بیر علم سے تشریف لائے تو انہوں نے ضرب ذوالفقار سے جنوں کو مسلمان کیا۔ اس وقت میرا باپ جنوں کا بادشاہ تھا اور میرے باپ کے فوت ہونے جانے کے بعد یہ تمام جن میرے زیر فرما ہیں۔ اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے لشکر کو لا کر ان لوگوں سے جنگ کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظافر، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمہیں نہ یہ لوگ دیکھ سکیں گے اور نہ قتل کر سکیں گے، جبکہ تم انہیں دیکھو گے اور قتل بھی کرو گے، اور یہ ظلم ہوگا۔ بدر و حنین کی جنگ میں میرے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہو کر ملائکہ نے جو کافروں کے ساتھ جنگ کی تھی وہ خدا کے حکم سے تھی۔ تو اپنے گھر اور اپنی مجلس میں واپس چلا جا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اہل ظلم سے باز نہ آئیں گے اور مجھے شہید کریں گے، تو آپ نے دوسری مرتبہ میدان کا رخ کیا اور مقابلے کی دعوت دی۔
شام کے لشکر کا ایک سردار تمیم بن کہتیمہ جو کہ اپنی قوم میں بڑا بہادر اور شہزور گنا جاتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا، اے ابن ابو تراب، آپ کہاں تک جھگڑا کریں گے؟ آپ کے بیٹوں نے ہلاکت کا زہر پی لیا ہے، آپ کے اقربا اور غلاموں نے لباس فنا پہن لیا، اور اب بھی آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور تنہا اکیلے 20,000 اشخاص سے تیغ زنی کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے شامی، کیا میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں یا تم میرے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہو؟ میں نے برسرِ راہ تمہیں روکا ہے یا تم نے راہ چلتے مجھ پر گرفت کی ہے؟ تم نے میرے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اور اب تم میرے اور تمہارے درمیان سوائے تلوار کے اور کیا رہ گیا ہے؟ تم نے بہت باتیں کر لی ہیں، اب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ لے آ۔ یہ فرمایا اور اس زور سے نعرہ لگایا کہ یزیدی فوج کا زورہ ان کے چہروں پر پسینہ بن کر آ گیا۔ تمیم بن پر گھبراہٹ طاری ہوگی اور اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ امام عالی مقام نے اس کی گردن پر تلوار ماری تو اس کا سر 50 قدم دور جا کر گرا۔ پھر آپ نے یزیدی فوج پر حملہ کر دیا۔ سپاہی دشمن آپ کی تلوار کی ضرب سے ہراساں ہو کر ایک دم بھاگ نکلی تو یزید ابطحی نے للکارتے ہوئے کہا، اے بے ہمتو، تم سب کے سب ایک شخص سے کمزور پڑ گئے ہو، دیکھو میں اس کا کس طرح کام تمام کرتا ہوں۔ بعد ازاں وہ مسلح ہو کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کی جنگجوئی تمام عراق و شام میں مشہور اور جرت و شجاعت و ولایت مصر و روم میں معروف و مذکور تھی۔ ابن سعد کی فوج نے جب اسے امام حسین علیہ السلام کے مقابل دیکھا تو خوشی سے نعرہ بلند کیا، اور اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو جب اس حال کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، مگر امام حسین علیہ السلام نے ابطحی للکارتے ہوئے کہا، کیا تو مجھے نہیں جانتا جو اس گستاخانہ انداز میں میرے سامنے آیا ہے؟ ابطحی نے جواب دینے کے بجائے امام حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے پہلے اس کی کمر پر تلوار چلا دی اور اسے ککڑی کی طرح چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ پیاسے تھے، اس لیے آپ نے پانی کی طرف جانے کا قصد کیا۔ شمر نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ حسین کو پانی کی طرف ہرگز نہ جانے دینا، اگر اس نے پانی کا ایک پیالہ پی لیا تو ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پس لشکر یزید نے غلبہ کیا اور امام عالی مقام اور آب فرات کے درمیان حائل ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے تلوار کھینچتے ہوئے ذوالجناح کو میمیز لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح گھوڑے کو مشتعل کیا اور اس طرح باغیوں کے سر پر تلوار چلائی جس طرح خزاں کے پتے زمین پر گرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لشکر کی 3 صفوں کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے ابھی گھوڑے کو فرات میں اتار کر چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آواز آئی، اے حسین، آپ پانی پی رہے ہیں اور یزیدی لشکر اہل بیت کے خیموں کو لوٹ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو غیرت آئی اور آپ پانی پھینک کر ہوا کی طرح خیمہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے کسی کو نہ دیکھا تو جان لیا کہ یہ بات مکاری سے کہی گئی تھی، جبکہ دوست کا حکم بھی یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس دن کا روزہ بہشت کی شراب سے کھولیں گے۔ امام حسین علیہ السلام جب فرات سے خیمہ تک آئے تو 400 افراد کو مار گرا۔ جب آپ خیمہ میں تشریف لائے تو سر پردہ میں قدم رکھا۔ تمام خواتین اہل بیت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے پردہ دارو، چادریں سر پر کر لو اور کمر باندھ کر میری مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر کپڑے نہ پھاڑنا اور نہ گھبراہٹ کا اظہار کرنا، میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ پھر آپ نے امام زین العابدین کو آغوش میں لے کر انہیں بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں تو دوستوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا میرے باپ نے اس طرح فرمایا ہے کہ جب کبھی تم غریب الوطنی کے دکھ میں مبتلا ہو جاؤ تو میری غریب الوطنی کو یاد کر لینا، اور جب کسی کو قتل شدہ کو دیکھو اس کی گردنیں ناحق کاٹ دی گئی ہے تو مجھے فراموش نہ کرنا، اور جب کبھی ٹھنڈا میٹھا پانی پیو تو میری تشنا لبی اور میرے جگر کی تپش پر غور کر لینا۔ روایت آئی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کی دعوت دی تو ابن سعد نے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو وہ اکیلے حریف کو نہیں چھوڑتے، اس وقت وہ پیاسے ہیں اور ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اکٹھے ہو کر حملہ کر دو۔ یزیدی لشکر حرکت میں آ گیا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ امام عالی مقام شیر غراں کی طرح تیغ لیے ان کے درمیان انا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تو زمین کانپنے لگتی، اور جب آپ کی برق نما تلوار کی شعاؤں کی بجلی گرتی تو دشمنوں کی آنکھوں کو خیرہ اور چہروں کو تیرہ کر دیتی۔
بعض روایات میں آیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دوسری مرتبہ فرات کے کنارے پر پہنچے اور پانی کا چلو بھر کر پینا چاہا تو آپ نے اہل بیت کے بچوں اور خواتین کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے اس پانی کو پھینک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ پانی کا چلو منہ کے سامنے لائے اور ابھی وہ آپ کے حلق میں نہ پہنچا تھا کہ حسین بن نمیر نے آپ کے چہرہ اقدس پر تیر چلا دیا اور وہ پانی آپ کے نصیب نہ ہوا۔ آپ کا منہ مبارک گھڑی گھڑی خون سے بھر جاتا تو خون باہر بہنے لگتا۔ دشمنوں نے یکلخت حملہ کر دیا اور امام عالی مقام کا جسم نازنی بہت سے زخموں کے ساتھ گھائل کر دیا۔ امام عالی مقام نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا اور آپ کا گھوڑا بھی کمزور پڑ گیا۔ جہاں بھی آپ پہنچتے اس کی لگام کھینچ لیتے۔ ابن سعد نے امام عالی مقام کی کمزور حالت کو دیکھا تو آپ پر آوازہ کسا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو خود آئے گا یا مجھے قتل تک پہنچائے گا؟ ابن سعد نے نادم ہو کر گھوڑے کی لگام کھینچی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ ان لوگوں نے دوسری بار جنگ کا آغاز کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا عجیب حال ہے، جہاں تک نگاہ کرتا ہوں کسی دوست اور خیر خواہ کو نہیں دیکھتا اور ہر چند نظر کرتا ہوں مگر کوئی مہربان اور غمگسار نظر نہیں آتا۔ روایت ہے کہ جس وقت سواروں اور پیادوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تو آپ کے قریب پہنچے تو ڈر کی وجہ سے کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھانے کے لیے تیار نہ تھا اور امام عالی مقام کی ہیبت سے آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ آخر ان لوگوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی اور امام حسین علیہ السلام اپنے مرکب شریف سے اتر آئے تاکہ جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم اور پدر نامدار حضرت علی علیہ السلام کی یادگار گھوڑا زخمی نہ ہو جائے۔ یزیدیوں نے آپ کو پیادہ دیکھا تو دلیر ہو کر آپ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک شخص کا تیر آپ کی نورانی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر باہر کھینچا تو زخم کی جگہ سے نہر کی طرح خون جاری ہو گیا۔ امام عالی مقام نے اپنا ہاتھ مبارک زخم پر رکھ لیا۔ جب آپ کا ہاتھ مبارک خون سے لت پت ہو گیا تو آپ نے اسے چہرہ پر مل کر فرمایا میں اسی حالت میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور اپنے شہیدوں کی تفصیل بیان کروں گا۔ روایت آئی ہے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 72 زخم آ چکے تھے۔ اسی حالت میں آپ قبلہ رو کر بیٹھ گئے اور اپنا سر مبارک بحضور رب کبریا رکھ دیا۔ آپ کے قتل کے ارادے سے ایک ایک دو دو آدمی آتے رہے اور جب آپ کے چہرہ پر نظر ڈالتے تو شرمندہ ہو کر واپس چلے جاتے اور کہتے ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت کے دن یقون ہماری گردن پر ہو اور ہم اس کے مواخذ میں پکڑے جائیں۔ جب شمر نے دیکھا کہ اس کے فوجی امام حسین علیہ السلام کے قتل سے اعراض کر رہے ہیں تو اس نے کہا یہ تاخیر و توقف کیا ہے؟ اس کی بات سن کر ذرا بن شریک نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک پر زخم لگایا اور دوسرے افراد آپ کو قتل کرنے پر کمر ببستہ ہو گئے۔ وہ لوگ آپ کے قریب آ گئے اور کسی میں طاقت نہ تھی کہ آپ کے قریب آتا۔ اسی اثنا میں سنان بن انس نے امام حسین علیہ السلام کی پشت پر نیزہ مارا تو آپ گر پڑے۔ خولی بن جدید اسبہی نے اپنے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم اطہر سے الگ کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ کانپ اٹھا اور اس کے بھائی شبل بن جزید نے یہ امر کبیر سر انجام دیا۔ امام اسماعیل بخاری روایت لائے ہیں کہ جس وقت امام عالی مقام گر پڑے تو ایک شخص نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں، مجھے اس کا افسوس ہوگا کہ تو دوزخ کی آگ میں گرفتار ہو جائے۔ اس شخص نے روتے ہوئے کہا اے ابن رسول اللہ، آپ اس حال کو پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک ہمارا غم کھا رہے ہیں، ہم دوزخ کی آگ میں نہ جلیں۔ پس جس تلوار کو امام عالی مقام کے قتل کے لیے کھینچا تھا اس ہاتھ میں جنبش دی اور چلتے چلتے ابن سعد کے سامنے آ گیا۔ ابن سعد نے پوچھا کیا تو نے حسین علیہ السلام کا کام تمام کر دیا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرا کام تمام کر دوں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ابن سعد پر تلوار کا وار کر دیا۔ ابن سعد کے نوکروں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور اس پر تلواریں چلانا شروع کر دیں۔ اس شخص نے زخمی حالت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کی اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ ہو جائے کہ مجھے آپ کی محبت کے کوچہ میں شہید کر رہے ہیں، کل قیامت کو مجھے یاد رکھیے اور اپنے شہیدوں کے لشکر کے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ دل خوش رکھ، تو اپنی خواہش کے مطابق کل قیامت کو میرے ساتھ ہوگا۔ روایت آئی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر گر پڑے تو زمین کو لرزہ آ گیا اور آسمان سے شور اٹھا۔
یزیدیوں کے لشکر سے 10 افراد باپیادہ تلواریں کھینچ کر لائے اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ امام عالی مقام کا سر پہلے کاٹ لے اور اس کا صلہ اور قلت حاصل کرے۔ ان میں سے ہر شخص آگے بڑھتا، امام حسین علیہ السلام آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے تو وہ شخص نادم ہو کر پیچھے لوٹ جاتا۔ ان میں سے سنان بن انس اور شمر بن ذوالجوشن باقی رہ گئے کہ وہ آگے بڑھ کر شمر پیش دستی کرتے ہوئے آیا اور امام عالی مقام کے سینہ اقدس پر بیٹھ گیا۔ امام عالی مقام نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر بن ذوالجوشن ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنے چہرے سے ذرہ کی کڑیاں پیچھے کر۔ جب اس نے اپنا چہرہ ننگا کیا تو امام عالی مقام نے دیکھا کہ اس کے دانت سور کے دانتوں کی طرح منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، پھر فرمایا اپنے سینے کو برہنہ کر۔ اس نے سینے سے کپڑا ہٹایا تو اس پر برس کے داغ تھے۔ آپ نے فرمایا میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، میں نے آج رات اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا آج ظہر کی نماز تو ہمارے ساتھ ادا کرے گا اور تیرے قاتل کی یہ شکل ہے اور یہ نشانی ہے۔ میں نے وہ نشانیاں دیکھ لی ہیں اور وہ سب تجھ میں موجود ہیں، اپنا کام کر۔ پھر فرمایا اے شمر کیا تو جانتا ہے آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، آج جمعۃ المبارک اور عاشور کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے یہ کون سی ساعت ہے؟ شمر نے کہا ہاں، خطبہ پڑھنے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ممبروں پر خطبہ پڑھتے ہیں اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ اے شمر، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے پر اپنا چہرہ مبارک رکھتے تھے اور تو اس جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ میرے حلق پر بوسہ دیا کرتے تھے اور تو اس پر تلوار چلا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی روح اقدس میرے دائیں ہاتھ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی روح اقدس میرے بائیں ہاتھ پر موجود ہے۔ اے شمر، میرے سینے سے اٹھ جا کیونکہ نماز کا وقت ہے، یہاں تک کہ میں قبلہ رو ہو کر نماز میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ یہ میرے والد محترم کی میراث ہے کہ میں نماز میں زخم کھاؤں۔ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو جو چاہے کر لینا۔ شمر آپ کے سینہ مبارک سے اٹھ گیا اور آپ نے اپنی تمام طاقت کو جمع کر کے قبلہ کی طرف رخ کر لیا۔ جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور آپ نے سجدہ میں سر رکھ لیا تو شمر سے صبر نہ ہو سکا کہ امام مظلوم کو اپنی نماز پوری کر لینے دے۔ چنانچہ اس نے سجدہ کی حالت میں ہی امام عالی مقام کو شربت شہادت نوش کروا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔